جی تو میرے دوستوں، آج میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روٹیاں پکانے والی عورت کا واقعہ بیان کروں گا کہ کیسے وہ وقت کی ولیہ بنی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ چند درویشوں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں دریائے سندھ کے نزدیک ایک گاؤں چھبری تھا۔ اسی گاؤں میں ایک کشف و کرامت بزرگ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ درویشوں کی جماعت کے ہمراہ جب وہاں پہنچے تو نماز چاشت کا وقت ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی درویشوں نے عرض کیا کہ حضور اگر حکم کریں تو کچھ دیر گاؤں میں ٹھہر کر روٹی کھا لیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی اور ایک عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ عورت خدا ترس تھی اور درویشوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور آپ کی خدمت کے لیے آگے بڑھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چند درویش اس عورت کے ساتھ مل کر روٹی بنانے لگے۔ اسی عورت کی ایک شیرخوار بچی بھی تھی جو پنگوڑے میں سو رہی تھی۔ اتفاقاً وہ بیدار ہو گئی اور اس وقت ماں کام میں مصروف تھی تو اس بچی نے رونا شروع کر دیا۔ عورت کام میں مشغول تھی اور وہ کام چھوڑ کر بچی کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے اس نے بیٹھے بیٹھے آپ سے فرمایا کہ بابا جی میری بچی کے پنگوڑے کو ہلا دیں تاکہ وہ چپ ہو جائے اور میں روٹیاں پکا کر آپ کی خدمت کر سکوں۔ تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کے پنگوڑے کو آہستہ آہستہ ہلایا اور ساتھ ساتھ ہی اللہ کی صدا بھی لگانے لگے، جس کو سن کر بچی پھر سے سو گئی۔ جب وہ عورت کھانا پکا کر فارغ ہوئی اور آپ کے آگے پیش کیا تو کہنے لگی، بابا جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے میری بچی سو گئی اور میں نے سارا کام بخوبی کر لیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے صرف پنگوڑے کو ہی نہیں ہلایا بلکہ تیری بچی کو بھی ہلا دیا اور ایک ایسی جنبش دی کہ قیامت تک اس میں کمی نہیں آئے گی بلکہ زیادتی ہی زیادتی رہے گی۔ اسی عورت نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنا تو اس پر بھی اثر ہو گیا، وہ رونا شروع ہو گئی اور پھر اللہ اللہ کا ورد کرتے کرتے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اسی واقعہ کے بعد سفر پر روانہ ہو گئے، مگر آپ کی نگاہیں کیمیا کی وجہ سے شیرخوار بچی کی کایا پلٹ گئی۔ وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کا نام فاطمہ رکھا گیا اور وہ حضرت فاطمہ کے نام سے مشہور ہوئی، کیونکہ وہ اس روٹیاں پکانے والی کی بیٹی تھی جس کا تعلق بلوچی قبیلہ مستوئی سے تھا۔ آپ کا مزار پاک قصبہ خان میں واقع ہے، جہاں ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ایک روٹیاں پکانے والی کی بیٹی فاطمہ صرف نگاہیں کیمیا کی وجہ سے ایک عام عورت سے وقت کی ولیہ بن گئی۔ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے اور ان کی عزت و احترام اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔